ام حسب الذین، یا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جو یعملون السیئات، عمل کرتے ہیں برے. یہاں پر برے عمل سے مراد شرک ہے، منافقت ہے، ہر طرح کا گناہ مراد ہے. ٹھیک ہے. ان یسبقونا، یہ کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے ہم سے. ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جائیں گے. بہت ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. یہاں اس آیت کے دو معنی ہو سکتے ہیں. پہلا معنی کہ اگر اللہ ان کی گرفت کرنا چاہے تو وہ بھاگ نہیں سکتے، اللہ ان کو پکڑنے پر قادر ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اسلام کے خلاف ان کی کوششیں ناکام ہوں گی، غلبہ اسلام کو ہی نصیب ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے. لیکن ڈھیل دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو ان کے اعمال کی خبر نہیں، وہ تو ان کے تمام اعمال سے واقف ہے. من کان یرجو، جو کوئی امید رکھتا ہے، لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کی، فإن، تو بے شک، اجل اللہ، اللہ کا مقرر کردہ وقت، لآتن، البتہ آنے والا ہے. جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو وہ مقررہ وقت آنے والا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ امتحان تو ہو پر نتیجہ نہ ہو. دنیا میں تو کوئی ایسا ظلم کر سکتا ہے لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. یہاں اللہ کی ملاقات کی بات ہو رہی ہے. اللہ کی ملاقات کا شوق بندے کو ایکٹیو رکھتا ہے. جب ہم اللہ سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں تو اللہ ہمیں سیدھا رکھتا ہے، اللہ ہمیں تھام کر رکھتا ہے. یعنی ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا جب احساس ہوتا ہے تو ہمارا عمل بہت درست رہتا ہے. اور یہ ملاقات کوئی معمولی ملاقات نہیں ہے. جتنی بڑی اور اہم ملاقات ہوتی ہے اتنی تیاری بھی اہم ہوتی ہے. ہمیں اگر اللہ سے خوشی خوشی ملنا ہے تو ہمیں خود کو جسمانی طور پر، روحانی طور پر اور ذہنی اعتبار سے تیار کرنا ہے. ہمارے پاس قلب سلیم ہوگا تو اللہ کے ساتھ ملاقات بہت خوشی خوشی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کا مقرر وقت ضرور آنے والا ہے. اور یہ دنیا جسے ہم بہت طویل سمجھتے ہیں، صبح یا شام کے ایک پہر جتنی ہے. لیکن لوگوں کی کوششیں آپ دیکھیے دنیا کو لے کر زیادہ ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، حالانکہ دنیا صبح یا شام کے ایک پہر جتنی ہے. تو جو بھی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو محنتیں وہ کر رہا ہے، جو کوششیں وہ کر رہا ہے، اللہ اس کا اجر اسے ضرور دے گا. ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو برا سمجھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنا برا سمجھتا ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور زوجہ محترمہ نے عرض کی، یعنی راوی کو یاد نہیں تھا کہ سوال کس نے پوچھا تھا، عرض کی کہ موت کو تو ہم بھی پسند نہیں کرتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی اور اعزاز کی بشارت دی جاتی ہے. تو اس وقت اسے اس چیز سے جو اس کے آگے ہے، یعنی اللہ سے ملاقات کی نسبت اور کوئی چیز اچھی معلوم نہیں ہوتی. تب وہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے. لیکن جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور عقوبت کی خبر دی جاتی ہے. پس جو کچھ اس کے آگے یعنی عذاب اور عقوبت ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز اس کو بری معلوم نہیں ہوتی، اور اللہ سے ملنے کو وہ برا سمجھتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو برا سمجھتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹیٹمنٹ بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے جو ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، تو فوراً سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے دل میں یہ سوال آیا اور آپ نے وہ سوال پوچھ بھی لیا
کہ موت کو تو ہم بھی پسند نہیں کرتے، تو کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسٹیٹمنٹ کو کلیئر کیا کہ مومن کی موت کے وقت جب اس کو بہت ساری بلیسنگز مل رہی ہوتی ہیں تو آبویسلی وہ واپس جانا نہیں چاہتا، وہ اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، تو اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے خوشی خوشی ملاقات ہو تو اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، ہم سب کا عمل بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، تو اچھے کام کرتے جائیں اور نیکی کو پھیلاتے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیں کون سی دو صفات آ رہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کی جو باتیں ہیں ان کو سننے والا ہے، ایون اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے، اور اللہ ہمیں خوب جاننے والا ہے، وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے اعمال کو جانتا ہے، ہم نے کون سا کام کس نیت کے ساتھ کیا، کیا کوالٹی تھی اس کام کی، اللہ تعالیٰ نوز ایوری تھنگ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ جَاهَدَ، اور جو کوئی مجاہدہ کرے گا یعنی جد و جہد کرے گا، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو بے شک وہ جد و جہد کرے گا اپنے نفس کے لیے، یعنی اس جہاد کا فائدہ اسی کو ہی ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لغنی، البتہ بے نیاز ہے، عن العالمین، جہان والوں سے۔ جہاد کرنے والوں کو جہاد کا فائدہ پہنچتا ہے، یعنی اللہ کی توفیق سے جب بندہ مومن جہاد کرتا ہے تو فائدہ بھی اسی کو پہنچتا ہے، اللہ کو اس سے نہ فائدہ پہنچتا ہے اور نہ نقصان۔ اسلام کی خدمت کر کے ہم اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ ہمیں اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں جہاد کی توفیق بخشی۔ جہاد کے بارے میں ہم نے سورۃ الحج میں کافی تفصیل سے پڑھا کہ مختلف قسم کے جہاد ہوتے ہیں، آپ جان سے بھی جہاد کر سکتے ہیں، مال سے بھی جہاد کر سکتے ہیں، قلم سے جہاد کر سکتے ہیں، زبان سے جہاد کر سکتے ہیں، ہاتھوں سے جہاد کر سکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں سے جہاد کر سکتے ہیں۔ لیکن اس جہاد کی دشمن بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا بہت زیادہ سونا جہاد کا دشمن ہے، اسی طرح بہت زیادہ باتیں کرنا، بہت زیادہ گھومنا پھرنا، بہت زیادہ مال خرچ کرنا، یعنی فضولیات میں اپنے مال کو لگانا، تو پھر مال کا جہاد نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح سے لغویات میں پڑنا، اپنی خواہش نفس کے پیچھے جانا، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ نفس کے ساتھ جہاد تو سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، اس کے دین کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، یہ بہت آنر کی بات ہے۔ اچھا ہے کہ ہمارا وقت اچھی چیز میں کٹ جائے، ورنہ ہم اپنے وقت کو ضائع کر دیں گے۔ آپ دیکھیں یہ جو وقت جیسی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، کہیں نہ کہیں تو لگے گی ہی، کیونکہ وقت تو گزرے گا۔ اگر ہم نے اس کو اچھی چیزوں میں استعمال نہ کیا تو لازمی طور پر یہ وقت غلط چیزوں میں لگ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں، تم میرا نقصان نہیں کر سکتے اور نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے آدمی اور جن سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سب سے بڑا پرہیزگار شخص ہو، تو اس سے میری سلطنت کو کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے آدمی اور جن سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں سے سب سے زیادہ بدکار شخص ہو، تو میری سلطنت میں اس سے کچھ کمی نہیں ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو بے نیاز بادشاہ ہے، اس کو ہماری کہاں ضرورت ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ہمارا بھلا ہو، ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے اچھے، لنکفرن عنہم، البتہ ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو، احسن الذی، بہترین عمل کی وہ جو
کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے. یہاں ایمان اور عمل صالح کا فائدہ بتایا جا رہا ہے. پہلا فائدہ کہ البتہ ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو. لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. اس حصے کا پہلا معنی یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص اسلام لاتا ہے اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے. یعنی اسلام لانے سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دوسرا معنی برائیوں سے از خود نفرت ہو جاتی ہے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے اس کی برائیوں کو دور کر دیا. اور تیسرا معنی معاشرے میں نیکی عام ہوتی ہے اور برائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ہم ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے. پہلا معنی کیا ہے کہ جیسے ہی وہ اسلام لائیں گے ان کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا معنی برائیوں سے خود بخود نفرت شروع ہو جائے گی. اور تیسرا معنی معاشرے میں نیکی عام ہوگی اور برائی کا خاتمہ ہوگا. ایمان لانا اور ساتھ عمل صالح کرنا گویا نہانے کی طرح ہے. جیسے نہانے سے میل کچیل دور ہوتا ہے، تازگی ملتی ہے، بالکل اسی طرح سے ایمان لانے سے برائیاں دور ہوں گی اور اللہ تعالیٰ مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے گا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور البتہ ہم ضرور جزا دیں گے ان کو بہترین عمل کی وہ جو تھے وہ عمل کرتے. پیغمبر کے علاوہ تمام انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. پیغمبر تو معصوم تھے لیکن پیغمبر کے علاوہ تمام انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. ان غلطیوں کو اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح سے صاف کرتے ہیں. جس طرح کھیت سے جھاڑ جھنکار کی تراش خراش ضروری ہے، مومن کی زندگیوں سے برائیوں کا نکلنا بھی بہت ضروری ہے. اور جو شخص بھی ایمان لائے گا، اور آپ دیکھیے 7 عمل صالح کی بات ہو رہی ہے، لازمی طور پر عمل صالح کرنے ہیں، تبھی ہماری برائیاں ہم سے دور کر دی جائیں گی اور ہمیں بہت ہی احسن جزا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک کے دورانی کے بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہیں. یعنی 5 نمازوں کے درمیان ہونے والے گناہ اور ایون جمعے سے جمعے تک کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جب تک کہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے رمضان تک کا دورانیہ ان گناہوں کا کفارہ ہے جو اس کے بیچ میں سرزد ہوں، جب تک کہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے. یعنی وہ شخص جب تک کبیرہ گناہ نہ کرے، ایک رمضان سے دوسری رمضان کے درمیان ہونے والے گناہ ان روزوں کی وجہ سے، ان عبادتوں کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور یہ جو بہترین جزا اللہ تعالیٰ دے گا، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ برائی کرنے کا ارادہ کرے تو تم اس کو مت لکھو. یعنی فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے فرشتوں تم اس کو مت لکھو جب تک کہ وہ اس کو کر نہ لے. پھر اگر کر گزرے تو صرف ایک برائی لکھ لو، اور اگر میرے خوف سے اسے ترک کر دے یعنی برائی کا ارتکاب نہ کرے تو اس کو بھی ایک نیکی لکھ لو. اور جب وہ کسی نیکی کے کرنے کا ارادہ کرے اور اسے نہ کر سکے تو اس کو بھی ایک نیکی لکھ لو، اور اگر کر لے تو اس کو 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک لکھو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب اس حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے؟ جب کوئی شخص غلط کام کا ارادہ کرتا ہے، فرشتہ اس کو نہیں لکھتا کیونکہ اللہ نے اس کو لکھنے سے منع کیا ہے. لیکن اگر وہ غلط کام کر لے تو صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے، اور اگر اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑ دے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جگہ ایک نیکی کو لکھنے کا کہتے ہیں. اور اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے اور کسی وجہ سے اس کو نہ کر سکے تو صرف ارادے پر بھی ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر نیکی کر لے تو 10 گنا اس کا اجر منیمم لکھا جاتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 700 گنا تک اجر لکھا جائے. بندے کی محنت کو دیکھ کر، اس کی نیت کو دیکھ کر، اس کے کام کی کوالٹی کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ اس کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو
انسان کو دینا چاہتا ہے، اس کو نوازنا چاہتا ہے، انسان لینے والا بنے۔ ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں کوئی چیز دے تو اس کا اجر 700 گنا لکھا جائے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکیل پڑی اونٹنی لایا۔ نکیل کہتے ہیں وہ رنگ جو اونٹ کی ناک میں ڈالا جاتا ہے، اور جب کوئی اونٹ نکیل ڈلوا لیتا ہے نا، اس کا مطلب اس نے اپنے مالک کو اپنا آپ سپورٹ کر دیا، سبمٹ کر دیا۔ اب ایک شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک اونٹنی دی جس کے ناک میں نکیل پڑی ہوئی تھی، اور کہا کہ یہ جہاد کے لیے قبول کر لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹنی کے بدلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا جو سب نکیل پڑی ہوں گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب ایک اونٹنی دے گیا، کتنی اونٹنیاں ملیں گی؟ 700 اونٹنیاں ملیں گی۔ سوچ سکتے ہیں آپ کہ کوئی اتنا دے سکتا ہو؟ یہ اللہ ہی دینے والا ہے، یہ اللہ ہی نوازنے والا ہے کہ آپ ایک چیز خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اور اللہ آپ کو اتنی بہترین جزا عطا فرماتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ تمام احادیث اسی بات کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بہترین جزا اپنے بندے کو دینے والا ہے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ